میں نے صوبہ ہزارہ کی بات کی کہ اللہ نے حکومت دی تو ہم تو فوراً بنائیں گے، حکومت نہ بھی تھی تو ہزارہ صوبہ کے لیے ہم تاریخ منظم کریں گے. میں نے کسی کے پاس ہوم ورک نہیں ہے. صحیح ہے. اب ہزارہ کے وسائل کتنے ہیں، ہزارہ کا اخراجات کتنے ہوں گے، کس طرح سے یہ صوبہ رن کرے گا، یہ جماعت اسلامی نے کوئی ہوم ورک کیا؟ بالکل کیا ہوا ہے. میں تو کاشف بھائی آپ کو بتاؤں کہ ہزارہ پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہو جو سب سے رچ صوبہ ہو. آپ نے تربیلا کی بات کی، تربیلا کا جو پاور ہاؤس ہے وہ سوابی میں ہے، وہ ہزارہ میں نہیں ہے. ہزارہ میں ہے لیکن پاور ہاؤس جو ہے اس کو سوابی میں ہے. لیکن اس کے پیچھے 80 جو گاؤں ہیں ہمارے، 2 ڈسٹرکٹ ہم نے اپنے 3 ڈسٹرکٹ بلکہ اپنے بعد کے بھی کچھ ساتھ ہے. 100 کلومیٹر سے زیادہ 100 کلومیٹر کا زیادہ جھیل ہماری ہے. اور یہ تو یہ اب آج سے پہلے ویسے سچی بات ہے، یہ تو آپ نے بات کی، میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ظاہر ہے آپ کے غازی بروتھا جاتا ہے تو پھر غازی آگے وہ بھی پنجاب میں نہیں، غازی ہمارے پاس ہے. غازی نام ہی ہزارہ ہزارے کا. غازی بروتھا تو نہر کا نام ہے. جی جی بالکل. یہ جو اس کا پاور ہاؤس ہے وہ اٹک میں نہیں ہے، اس کا وہ ہزارے میں ہے. وہ آدھا اٹک میں ہے اور آدھا ہزارے میں. آپ اس کونے میں چلے جائیں تو یہاں پر غازی شروع ہو جاتا ہے. اس طرح جنرلی بھی باہر سے لوگ آ کے بھرتی ہو رہے ہیں. ایزکو بن رہا تھا تو ہمیں بہت خوشی تھی کہ شاید یہاں بنے گا، بجلی یہاں پہ ہے، تو یہاں کے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوگی، بل کم آئیں گے، یہاں کے لوگ بھرتی ہوں گے. لیکن سب سے پہلا وار انہوں نے کیا ہے کہ ایسکو کا جو بورڈ ہے اس بورڈ میں 1000 کا بندہ. الخدمت کیا کیا کام کرتی ہے، کن کن شعبوں میں کام کرتی ہے؟ اس سے آپ اندازے لگا دیں کہ غزہ کے اندر یو این کے بعد جس تنظیم کو ایکسس ہے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی، وہ صرف الخدمت فاؤنڈیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. NK نیوز USA کے پلیٹ فارم سے ایک اور ٹاک شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ مجھے جانتے ہیں، کاشف ملک میرا نام ہے اور یہ پروگرام ہمارا ہوتا ہے روبرو. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی شخصیات کو اس پروگرام میں بلایا جائے کہ جن کو آپ سننا چاہتے ہیں اور جن کے شعبے سے متعلق آپ کے اذہان میں جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں. آج ایک ایسی شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے جو پولیٹیکلی یعنی سیاسی طور پہ بھی ایک بڑا نام ہے اور سماجی طور پہ بھی ظاہر ہے اس خطے میں ان کا نام جو ہے وہ خاصا مشہور ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں کام کرتی ہیں اور پاکستان میں جمہوریت کا نام تو سب جماعتیں لیتی ہیں، لیکن جس جماعت میں جمہوریت ہے وہ صرف ایک ہی ہے جس کا نام جماعت اسلامی ہے. ان سے ہزاروں اختلافات آپ کر سکتے ہیں، ان کی نظریات سے اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے کام سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جمہوریت کی جو بنیادی روح ہے وہ ہمیں اس جماعت کے اندر نظر آتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جی عبدالرزاق عباسی صاحب، آپ امیر جماعت اسلامی صوبہ ہزارہ ہیں. میں ان سے بات کروں گا اور یقیناً آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے گا. صوبہ ہزارہ بھی تھوڑا سا میں نے ذرا زور دیا ہے، اس کی ایک وجہ میں پوچھوں گا. بھائی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ جی. سچی بات ہے آج مجھے آپ کے جو NK نیوز US کا اسٹوڈیو دیکھ کے بہت خوشی. مجھے ہر جگہ ظاہر ہے میں جانا پڑتا ہے، صحافت کے ساتھ ظاہر ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، تو آپ کا اسٹوڈیو دیکھ کے مجھے سچی بات ہے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایک تو پروفیشنل چیزیں مجھے نظر آئی ہیں یہاں پر کہ ایک پروفیشنل اسٹوڈیو ہے اور بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اور میں اس موقع پہ میں سچی بات ہے ان کے جو اس کے چیف ایگزیکٹو ندیم خان جدون صاحب، ان کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان میں اور پھر ایبٹ جیسے خوبصورت شہر میں اسٹوڈیو کو بنایا. اور اس بات پہ بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے چوٹی کا صافی بھائی کو چنا ہے جن کو ہم سنتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. کاشف ملک بھائی کو مختلف ریڈیو پہ، مختلف چینلز پہ، تو ایمان سے دل کی خوشی ہوتی ہے ان کی آواز سن کے، ان کے الفاظ میں جو مٹھاس ہوتا ہے، ان کے پاس جو نالج ہے اور وہ جو پازیٹیو صحافت کرتے ہیں. اصل میں صحافت میں بہت پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا نے بالکل اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو یعنی وہ بالکل کسی کو تباہ و برباد بھی کر دیتے ہیں اور بنا بھی دیتے ہیں. معاشرے کو بنانے اور بگاڑنے میں ان کا بڑا رول ہے. تو کاشف بھائی آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کرتے لیکن آپ بنانے والے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت نوازش ہے آپ کی. انشاءاللہ ہمارا پورا تعاون رہے گا. بہت شکریہ. ظاہر ہے یہ سفر ہمارا جاری اور اللہ کرے کہ اللہ بہتر کرنے کی توفیق دے. میں نے صوبہ ہزارہ کی بات کی تھی. یہ صوبہ ہزارہ کی تاریخ بھی چلی، سب کچھ ہوا، لیکن جب تک آئینی ترمیم نہیں ہوتی، جب ظاہر حکومت پاکستان ڈیسائیڈ نہیں کرتی تو صوبہ تو نہیں ہے. لیکن آپ نے کیسے صوبہ ہزارہ نام رکھ لیا یہاں پہ اور آپ اس کے امیر بھی ہیں؟ جی کاشف بھائی، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صوبہ ہزارہ تحریک چلی تھی، جب ہمارے ہزارے کا نام چینج کیا گیا، خیبر پختونخوا رکھا گیا، آئیڈینٹی جو ہزارے کی ہے وہ ختم کی گئی، تو اس وقت ایک تحریک اٹھی اور اس تحریک کو بہت زور و شور اس میں ہوا. اور اس کے بعد پھر ہمارے 8 لوگ شہید بھی ہو گئے، ہمارے یعنی سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی. اس سے پہلے بھی لوگوں کو ذہن میں تھا کہ صوبہ ہزارہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہمیں پشاور میں بڑے پرابلم ہوتے تھے، ظاہر زبان کا مسئلہ تھا، کلچر کا مسئلہ تھا، تو وہاں پہ جانا بہت مشکل تھا. ایبٹ آباد کو چھوڑیں آپ، مانسیرا، بٹگرام، تورغار اور کوہستان کے جو لوگ ہیں وہ جب پشاور جاتے ہیں تو چھوٹے سے کام کے لیے ان کو ہزاروں روپے رہنا، ان کا خرچہ اور یہ بہت پرابلم ہوتے تھے. تو پہلے سے ہمارا ذہن تھا، لیکن اس موقع پہ پھر اس کو ایک تحریک کو ذرا عروج مل گیا. تو ایک تحریک
تحریک چل رہی تھی اس میں بھرپور اللہ کا شکر ہے کہ ہزارہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, قربانیاں دی, سارا کچھ. اور اس موقع پہ سارے پارٹیوں کے لیڈروں نے, اس کے بعد جتنا بھی ابھی تک میں کہتا ہوں جتنے بھی قومی لیڈر ہیں, نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے 2 دفعہ کے اعلان کیا کہ میری حکومت آئے گی تو میں صوبہ ہزارہ بناؤں گا. جی. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے اعلان کیا, زرداری صاحب آئے, جماعت اسلامی کے لیڈر آئے, JUI کے لیڈر آئے. یعنی الیکشن کے موقع پر وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ بس ہم آئیں گے تو صوبہ ہزارہ بنانے گے. لیکن ان کو 2 دفعہ حکومت ملی, 2/3 اکثریت ملی. خار کے مسلم لیگ کو تو 2/3 اکثریت ملی. عمران خان صاحب کو بھی بہت, ان کی صوبے میں حکومت تھی, مرکز میں حکومت تھی, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ وعدے کر کے جاتے ہیں بھول جاتے, تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم پارٹیوں کو جو ہے نا اتنا ان کو نیچے لیول پہ ہزارہ کے لیول منظم کریں گے تاکہ ہزارہ کے لوگ خود بیٹھ کے ڈیسیژن کریں. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. حالانکہ آپ کے پی اسمبلی سے قرارداد بھی پاس ہو گئی, قومی اسمبلی میں قرارداد پیش بھی ہوئی, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. اکثریت ہونے کے باوجود بنا سکتے, اور میں کہتا ہوں اب بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ PTI کی حکومت کے پی میں ہے اور ان کا وعدہ بھی یہ بنائیں گے. مرکز میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بالکل واضح 2/3 اکثریت آپ ان کو مل کے یہ بنا سکتے ہیں, لیکن نہیں بناتے. یہ وعدے کرتے جس طرح اور قوم سے وعدہ کرتے نہیں بناتے. تو جماعت اسلامی نے اس موقع پہ سوچا کہ ظاہر حکومت میں تو نہیں ہے تو کم از کم اپنی پارٹی کو ہزارہ کے لیول پہ اس کو آرگنائز کریں اور اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. تو اللہ کے شکر ہے حافظ نعیم رحمان صاحب آئے تو سب سے پہلے ڈیسیژن انہوں نے یہ کیا کہ ہزارہ کو علیحدہ انڈیپینڈنٹ کر کے اس کو انڈیپینڈنٹ یونٹ بنا کے ہماری تنظیم بنا دی. اور پہلے امیر جو ہے یہاں کے ہمارے کوئی 2-2.5 ہزار ارکان ہیں, تو انہوں نے پھر مجھے منتخب کیا اور مجھے بنایا. اب انڈیپینڈنٹلی ہم فیصلے کرتے ہیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. 3-4 دن پہلے بھی وہ آئے تھے یہاں, انہوں نے جائزہ لیا تھا اور ڈائریکٹلی ہم جو ہے نا مرکز کو سپورٹ کرتے. اور پھر انہوں نے اعلان کیا حافظ نعیم رحمان صاحب نے, اور میرا اعلان بھی ہے کہ اللہ نے حکومت دی تو ہم تو فوراً بنائیں گے, حکومت نہ بھی دی تو ہزارہ صوبہ کے لیے ہم تحریک منظم کریں گے. میں نے شروع میں ویسے آتے ہی اس کو منظم کیا تھا, لیکن درمیان میں جو فلسطین کا مسئلہ آ گیا اس کی وجہ سے ہمیں ڈائیورٹ کرنا پڑا کہ تمام سرگرمیاں ہم فلسطین کے لیے کرنے شروع ہو گئے. پھر بجلی کا مسئلہ آ گیا, اس کے اوپر تحریک چلنا شروع کر دی, دھرنا اسلام آباد میں ہم نے دیا. تو اب انشاءاللہ پھر دوبارہ سے میں آرگنائز کروں گا, ساری پارٹیوں کو بلاؤں گا. سر جواب آپ سے چاہوں گا, صوبہ ہزارہ بن جاتا ہے, اعلان ہو جاتا ہے, کسی جتنی ہزارہ میں پارٹیاں کام کرتی ہیں انکلوڈنگ ہماری جو تحریک صوبہ ہزارہ ہے, کسی کے پاس ہوم ورک نہیں ہے. صحیح ہے. ہزارہ کے وسائل کتنے ہیں, ہزارہ کا اخراجات کتنے ہوں گے, کس طرح سے یہ صوبہ رن کرے گا, یہ جماعت اسلامی نے کوئی ہوم ورک کیا؟ بالکل کیا ہوا ہے. میں تو کاشف بھائی آپ کو بتاؤں کہ ہزارہ پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہوگا جو سب سے رچ صوبہ ہوگا. یعنی میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ہائیڈرو پاور جو ہمارے پاس پن بجلی ہے 80% ہزارہ ڈویژن پورے پاکستان کو پرووائڈ کرتا ہے. یعنی آپ تربیلا ڈیم دیکھیں, آپ جو ہے وہ کاغان ڈیم دیکھیں, سوگی کناری دیکھیں, آپ الائی ڈیم دیکھیں, آپ پٹن ڈیم دیکھیں, آپ جو ہے بادشاہ ڈیم اس کا بھی سارا آدھا ہزارے میں رہا ہے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ڈیم جو ہیں, کاغان ڈیم ابھی بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ڈیم بن سکتے ہیں. تو 80% کنٹریبیوشن صرف پن بجلی میں ہم وفاق کو دے رہے ہیں. آپ نے تربیلا کی بات کی, تربیلا کا جو پاور ہاؤس ہے وہ سوابی میں ہے, وہ ہزارہ میں نہیں ہے. ہزارہ میں ہے لیکن پاور ہاؤس جو ہے اس کا سوابی میں ہے. لیکن اس کے پیچھے 80 جو گاؤں ہیں ہمارے, 2 ڈسٹرکٹ ہم نے اپنے کی 3 ڈسٹرکٹ بلکہ ایبٹاباد کا بھی کچھ ساتھ ہے. 100 کلومیٹر سے زیادہ 100 کلومیٹر کا زیادہ جھیل ہماری ہے اور بل ہے. یہ تو یہ اب آج سے پہلے ویسے سچی بات ہے, یہ تو آپ نے بات کی, میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ظاہر ہے آپ کے غازی بروتھا جاتا ہے تو پھر غازی آگے وہ بھی پنجاب میں نہیں, غازی ہمارے پاس ہے, غازی نام ہی ہزارے کا. غازی بروتھا تو نہر کا نام ہے. جی بالکل. یہ جو اس کا پاور ہاؤس ہے وہ اٹک میں نہیں ہے, اس کا وہ ہزارے میں ہے, وہ آدھا اٹک میں ہے اور آدھا ہزارے میں. آپ اس کونے میں چلے جائیں تو یہاں پر غازی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا ہے, اور اس کے اوپر کلیم بھی تھوڑا سا اس پہ ہوم ورک کریں آپ. یہ ہے کہ بھینس ہمارے پاس ہے, تھن کسی اور نہیں, تھن بھی ہم لینے والے کو لے سکتے ہیں. تو یہ کہتا ہوں کہ یعنی پن بجلی سب سے زیادہ ہمارے پاس پیدا ہوتی ہے. معدنیات, ٹاپ کی معدنیات جو ہے وہ پورا ڈسٹرکٹ منصیرہ اور ڈسٹرکٹ ایبٹاباد جو ہے معدنیات میں ہم سب سے رچ ہیں. جنگلات ہمارے پاس ہیں, ٹورزم ہمارے پاس ہے, ایگریکلچر یعنی منصیرہ جیسی لینڈ ہمارے پاس ہے, یا پورے سارے چلے جائیں ایبٹاباد میں چائنا ٹریڈ ہے, اکنامک کوریڈور ہے. یہ اتنے وسائل باخدا. یہ میں ایسی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا رچ ترین جو ہے صوبہ وہ ہزارہ بن سکتا ہے, اور یہ پاکستان بلکہ فائدہ ہوگا پاکستان کو. یہ ابھی جو یعنی سارے ہمارے وسائل ضائع ہو رہے ہیں, جب اپنی حکومت ہوگی تو یہ وسائل یہاں اکٹھے ہوں گے اور انشاءاللہ وہ مرکز کو بھی فائدہ ہوگا اور جو ہے نا ہمارے علاقے ایک پہلا جو قدم اس صوبے کی جانب اٹھایا گیا وہ ہیزکو ہے. ہزارہ کی پاور کمپنی الگ سے بنا دی گئی ہے. اس پہ لوگوں کے مختلف ظاہر ہے وہ تحفظات ہیں. لوڈ شیڈنگ کا جو ٹائمنگ ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. ابھی جو اس کی اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں کوئی میرا 450 لوگوں نے بھرتی کر رہے ہیں, نہیں 4-4.5 ہزار لوگ بھرتی کر رہے ہیں. وہ سننے میں آیا کہ وہ پاکستان لیول پہ اپائنٹمنٹس ہوں گی, وہاں سے میرٹ بنے گا. تو کمپنی اگر ہزارہ میں کام کرے گی تو ہزارہ کے لوگوں کو یہ نوکریاں کیوں نہیں دی جائیں؟
جا رہی ہیں؟ کاشف یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ادارے بنتے ہیں اور ادارے اس لیے بنتے ہیں کہ اس کے علاقے مقامی لوگوں کو فائدہ ہو. بدقسمتی یہ ہے معدنیات سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا, جنگلات سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا, جس طرح میں نے کہا کہ بجلی کے ڈیم یہاں پر ہیں, یہاں فائدہ نہیں ہو رہا. اس طرح جنرلی بھی باہر سے لوگ آ کے بھرتی ہو رہے ہیں. ایزکو بن رہا تھا تو ہمیں بہت خوشی تھی کہ شاید یہاں بنے گا, بجلی یہاں پہ ہے, تو یہاں کے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہوگی, بل کم آئیں گے, یہاں کے لوگ بھرتی ہوں گے. لیکن سب سے پہلا وار انہوں نے کیا ہے کہ ایسکو کا جو بورڈ ہے اس بورڈ میں 1000 کا بندہ نہیں ہے. یعنی یہ صرف کتنی, یعنی چلانے والے لوگ سارے اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی لاہور کا ہے, کوئی اسلام آباد کا ہے, کوئی پشاور کا ہے, کوئی چسدہ کا ہے, لوکل لوگ نہیں ہیں. اور یہ ہمیشہ اس طرح ہوا, ہزارے کا زیادتی ہوئی ہے کہ اس سے منسٹر بھی یہاں واٹر اینڈ پاور کے رہے, گور ایوب اپنا عمر ایوب صاحب رہے, اور لوگ رہے, لیکن یہاں لوگ بھرتی نہیں ہوئے. تو بڑا افسوس کی بات ہے ان کی کہ بورڈ میں لوگ بھی نہیں ہیں, بھرتی بھی باہر سے ہو رہے ہیں. اور یہ جو ان کی مس مینجمنٹ ہے بلنگ میں, یہ بالکل ابھی ایک ساتھی جو بات کر رہا تھا بالکل صحیح بات ہے. میرے اپنے گھر کا بل جو 8 سے 10 ہزار تھا, خدا کو اس طرح 27,000 ہے. تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, اوور بلنگ سسٹم ہی نہیں ہے ڈیولپ کر سکے. تو اس پہ تو ہم شدید احتجاج کریں گے. اور میں جتنے بھی ہمارے ایم این اے ایم پی اے میں ان سے کہتا ہوں پتہ نہیں ان کے کیا ترجیحات ہیں, کوئی ترجیح نہیں ہے ان کی. یعنی ظاہر ادارہ بنا کے ادارے کو ان کے حوالے کر دیا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ادارے بنتے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, لیکن یہ اوپر الٹا بوجھ بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں اور اداروں میں بھی یہ صورتحال ہے, کمپلیکس یہ صورتحال ہے کہ وہاں ادارہ بنا ہوا ہے لیکن کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے, وہاں کوئی مشین نہیں ہے, علاج نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے سارے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اس پہ پورے قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور ہم تو اس پہ تحریک چلائیں گے انشاءاللہ. آپ سیاست سے آتے ہیں خدمت پہ. آپ کی ایک ظاہر تنظیم ہے الخدمت کے نام سے کام کرتی ہے. الخدمت کیا کیا کام کرتی ہے, کن کن شعبوں میں کام کرتی ہے, تھوڑی سی تفصیل بتائیں. جی ضرور. دیکھیں جماعت اسلامی جب بنی 1941 میں, اور اس کے بعد جب پہلا ہمارا ایک بہت بڑا پاکستان, جب پاکستان بنا اگست 1947 میں, تو سب سے بڑا مسئلہ تھا مہاجرین کا, جو پاکستان آ رہے تھے ان کو سیٹل کرنا. تو جماعت اسلامی نے اپنے ابتدائی ہی کی منشور میں 2 باتیں سامنے رکھی ہیں کہ ایک تو پاکستان کے اندر اسلامی حکومت ہونی چاہیے, بنائی پاکستان لا الہ الا, اور دوسرا عوام کی خدمت اپنی کیپیسٹی میں. تو شروع دن سے ہی جماعت اسلامی کا ایک شعبہ تھا مستقل جو خدمت کر رہا تھا. اللہ کے شکر ہے دن بدن اس کو ترقی ملی. تو جماعت اسلامی کا اس وقت کا جو بہت بڑا شعبہ ہے وہ خدمت خلق کا شعبہ ہے, اور دنیا کی دوسری یا تیسرے نمبر کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے. اس سے آپ اندازے لگا لیں کہ غزہ کے اندر یو این کے بعد جس تنظیم کو ایکسس ہے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی, وہ صرف الخدمت فاؤنڈیشن ہے. وہاں پر فزیکلی ہمارے ڈاکٹر جا کر, پیرامیڈیکل سٹاف جا کر خدمت کر رہے ہیں, اور اربوں روپے کی آمن کو غذا اور دوائیں اور مختلف ٹینٹ اور چیزیں فراہم کر رہے ہیں. صرف الخدمت فاؤنڈیشن وہاں جا کے کام کر رہی ہے پاکستان سے. ایون گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف ٹرکی اور مختلف اسلامی دنیا کی جو گورنمنٹس ہیں, ایون دوسرے ملک, وہ بھی الخدمت کے تھرو کام کر رہے ہیں. وہ خود ان کو ایکسیس نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کو اعزاز ہے. ترکی میں زلزلہ آیا تو الخدمت یہاں سے جا کے وہ گئی. دنیا بھر میں جہاں کی ڈیزاسٹر آتا ہے تو خدمت کرتی ہے. پاکستان کے اندر اس کے بہت شعبے ہیں. سب سے پہلا شعبہ جو ہمارا امپورٹنٹ شعبہ ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. جب بھی کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, کہیں آگ لگ جاتی ہے یا کوئی بھی حادثہ آتا ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر شعبے کے متعلقہ رضاکار ہمارے پاس موجود ہیں. یعنی اس وقت جو یعنی اوپر یہ نراں کے آگے جو ابھی جو ٹاپ پہ واقع ہوا تھا, تو سب سے پہلے ہمارے رضاکار پہنچے, ہماری ایمبولینس سروس پہنچی. ہمارے جو رضاکار ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور دریا کو تیرنا, دریا سے ڈوبنے والے کو نکالنا, ہمارے پاس کشتیاں ہیں, ہمارے پاس رسیاں ہیں, ہمارے پاس لائف جدید ترین جیکٹس ہیں. اور ہمارے جو ٹرینڈ ورکر ہیں, میں کہتا ہوں کہ 1122 والے ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. بعض وہ فخر کرتے ہیں کہ الخدمت کے جو رضاکار ہیں وہ ہمارے جو ٹرینڈ ورکروں سے بھی زیادہ ٹرینڈ ہیں. لیکن سوات میں آپ لوگ کہاں تھے؟ سوات میں جو ظاہر اطلاع نہیں دی کسی نے. یہ ظاہر بات ہے, اطلاع دینا تو یہ ظاہر متعلقہ اداروں کا کام ہے نا. تو جو اطلاع پہنچی تو پھر ہمارے لوگ پہنچ گئے, لیکن اس وقت تو سانحہ ہو چکا تھا. تو یہ تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سارا بیسٹ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو گئی. ہیلتھ پہ آپ کام کرتے ہیں؟ ہاں, ہیلتھ میں یعنی دوسرا شعبہ ہمارا ہیلتھ ہے. ہیلتھ کے اندر ہمارے پاس ایمبولینس سروسز ہیں, ہمارے پاس ہاسپٹل ہیں. یعنی ہزارہ کے اندر اس وقت ہماری 8 ایمبولینس جو بالکل ویل ایکوپڈ ایمبولینس ہیں وہ موجود ہیں. وہ فری آف کاسٹ ہیں؟ نہیں, فری آف کاسٹ نہیں ہوتی. یہ جو مطلب ظاہر ہے یہ ادارہ تو عوام کے پیسوں سے ہی چلتا ہے نا. کوئی ہمارے پاس اپنی فیکٹری تو ہے نہیں ہے. لوگ صدقہ اور زکوٰۃ میں دیتے ہیں اور وہی ہم لگاتے ہیں. جو لوگ اب پے کر سکتے ہیں تو ان کے لیے ہم ایک کم چارجز لیتے ہیں. دوسری جو ایمبولینس سروس ہے اس سے ہمارے ریٹ کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ کم پے کر سکتے ہیں وہ کم کریں, لیکن جو ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, کوئی غریب آ جاتا ہے, کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے, تو اس میں بالکل فری ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اس طرح ایبٹ آباد کے اندر ہمارا تھیلیسیمیا سینٹر ہے جو پورے ہزارہ ڈویژن میں اور کوئی نہیں ہے. 120 تھیلیسیمیا کے بچوں کا ہم مفت علاج کر رہے ہیں. ان کی پوری ٹریٹمنٹ مفت کر رہے ہیں. کہاں پہ؟ یہ کمپلیکس سے تھوڑا سا آگے جائیں, ایبٹ آباد پبلک اسکول سے تھوڑا سا پہلے, آجرا حمزہ الخدمت فاؤنڈیشن. اچھا, وہ جماعت اسلامی کا ہے؟ جی بالکل ہے. مطلب ایک جنرل صاحب ہیں وہ ہمارے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن الخدمت اس کو رن کر رہی ہے. پوری انتظامیہ مینجمنٹ ہماری ہے. تھیلیسیمیا سینٹر ہے, مانسیرا میں ہمارا ہاسپٹل ہے, مختلف جگہوں پہ ہاسپٹل ہے. لیبارٹریز ہمارے پاس ہیں. ہماری لیبارٹری مانسیرا میں ہماری ایک لیبارٹری ہے, ایبٹ آباد میں اس کو کلیکشن سینٹر ہے. اسی تھیلیسیمیا سینٹر
کے اندر بھی ہماری لیبارٹری ہے, بیروٹ میں ہے, اوگی میں ہے, مختلف ہری پور میں ہے. تو ہماری جو لیبارٹریز ہے, میں کہتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں کہ آدھے پیسوں پہ جس طرح کوئی اور بڑی پروفیشنل لیبارٹری آغا خان ہو گئی یا مختلف نام ہیں, اس جیسے ٹیسٹ, اس معیار کے ٹیسٹ ہم آدھے پیسوں میں کرتے ہیں, اور اس میں بھی ہم غریبوں کو فری کر دیتے ہیں. کوئی بھی غریب آ جاتا ہے, ہمیں پتہ, بلکہ ایون تو ہمیں کسی کو ریکمینڈ کرنے کی ضرورت نہیں, مریض کی شکل دیکھ کے, ہمارا عملہ اتنا اسٹاف ہے, اس کی بیہیویئر دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کتنا جو ہے اس کو ہونا چاہیے. تو ہیلتھ سروسز میں ہم یہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی لوگوں کو ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ شعبہ جو ہے وہ یتیم بچوں کا ہے. یتیم بچوں کو 3 لیول پہ کاشف بھائی ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو ایسے بچے یتیم ہیں کہ جو گھروں میں رہتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ, صحیح, تو ان کو مکمل ایجوکیشن فیسلٹیز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. وہ اپنی مرضی کے اسکول چوائس کرتے ہیں, اس کی فیس ہم دیتے ہیں, ان کو یونیفارم ہم دیتے ہیں, ان کی کتابیں ہم دیتے ہیں, اور ان کی پھر مکمل تربیت اور نگرانی بھی کرتے ہیں. اس پہ ہمارے مانیٹر ہوتے ہیں کہ وہ بچے کی تعلیمی حالت کو بھی چیک بھی کرتے ہیں. یہ پہلا شعبہ ہو گیا. اس میں ہمارے تقریباً کوئی 1100 بچے ہمارے اس پورے ہزارے کے اندر ہم اس کو پڑھا رہے ہیں. ان کی ماں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کو بھی ہم ٹرین کر رہے ہیں. ان کے لیے ہم نے ان کو سلائی مشینیں مختلف, یعنی ان کے لیے جو تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہو جائے. اور تیسرا ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے آغوش سینٹر ہیں, 2 آغوش سینٹر ہمارے ہزارے میں, ایک داتا میں ہے, مانسرا میں, اور ایک ہری پور میں ہے. تو اس میں کوئی 300 سے 350 بچے جو ہے جن کو مکمل طور پہ ہم جو ہے نا صرف یتیم بچے, باقی مستحق غریب نہیں, صرف یتیم بچے. تو ایک بچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ میٹرک تک اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں, ایف ایس سی تک کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں یا پروفیشنل کالجز میں جاتے ہیں تو پھر ان کو یعنی مکمل تعلیم تک کرتے ہیں. اچھا, دوسرے غریب بچے جو لائق بچے ہیں ان کے لیے الفلاح اسکالرشپ کے نام سے ہم نے اسکالرشپ اسکیم لانچ کی ہے. تو وہ اس کو ہم اسکالرشپ ایسے بچوں اعلیٰ تعلیم تک بالکل مکمل ہماری رجسٹریشن جو ان کی فیس ہوتی ہے وہ سیمسٹر کی وہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ کاشف میں آپ کو ایک انقلابی پروگرام بتاتا ہوں جو حافظ نعیم رحمان صاحب نے شروع کیا کہ بنو کابل کے نام سے. اور اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ 10 لاکھ بچوں کو, اس میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے, یتیم ہو, غریب ہو, امیر ہو, سب کچھ, سب لڑکے ہو, لڑکیاں ہو, سب کو کرتے ہیں. 10 لاکھ بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. 3 مہینے کا کورس کراتے ہیں آئی ٹی کا, اور ہمارے ایسے آئی ٹی کے جو انسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ جو ٹریننگ جو باہر 1.5 لاکھ روپے کا کورس کرواتے ہیں وہ 3 مہینوں میں بالکل فری کراتے ہیں, بالکل فری کراتے ہیں. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ. جی ایبٹ آباد میں اس وقت 300 بچوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے. کاشف ایک دلچسپ بات میں ضرور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بچی 6ٹھی کلاس کی ہمارے پاس کورس کر رہی تھی, اور اب بھی ادھر ایبٹ آباد میں موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ 6ٹھی کلاس کی بچی نے 3 مہینے کورس کر کے عید, چھوٹی عید پہ 1,60,000 روپے اپنے والد کو کما کے دیا ہے. ماشاءاللہ, آن لائن اس نے جو ہم نے اس کو ٹرین کیا ہے. تو اس وقت انشاءاللہ الحمدللہ ہزاروں بچے اپنے والدین کو اپنے کما کے دے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. تو یہ کورس ابھی دوبارہ لانچ کر رہے ہیں. میل فیمیل کمبائنڈ ہے یا کمبائنڈ ہے, مطلب ٹریننگ آپ کمبائنڈ کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم نے سسٹم بنا ہوا ہے کہ فیمیل کے لیے سیکشن علیحدہ کی ہوئی ہے, میلز کے لیے علیحدہ سیکشن کی ہوئی ہے. سینٹر کہاں ہے آپ کا؟ سینٹر ایبٹ آباد میں. تمہارا ایک کاغان کالونی میں ایک اسکول تھا, وہ سینٹر ہے. آپ انشاءاللہ بڑے پیمانے میں آپ کرنا ہے تو اس کے لیے کانسرٹ یونیورسٹی میں ہم آفر کی ہوئی ہے, ایبٹ آباد یونیورسٹی میں آفر کی ہوئی ہے, اور بڑے اسکولوں میں کیا ہے جب جہاں بڑا حال ہوگا. لیکن لیبارٹری ہماری اپنی ہوتی ہے, انسٹرکٹر ہمارے اپنے. کرائٹیریا اس کا کیا ہے؟ ٹیسٹ لیتے ہیں ہم بچوں سے, ٹیسٹ لیتے ہیں تاکہ اس کو موبائل چلانا آتا ہو, اس کو فیملیئر ہو. منیمم کوالیفیکیشن نہیں ہے, میٹرک ہے, اور ساتھ فیملیئر ہو تھوڑا سا آئی ٹی کے ساتھ, شعبے کے ساتھ, تاکہ اس کو آنا ہو. تو اس لحاظ سے ابھی ہم انسرا بھی شروع کر رہے ہیں, ترغار بھی, کوہستان میں, پورے ہزارے میں سارے. بتائیے گا ایج لمٹ. ایج 35 تک ہم نے رکھی ہے, لیکن 40 تک بھی کوئی بچہ ایسا ہو, لڑکا ہو جو چاہتا ہو, جس کے اندر شوق جذبہ ہو, تو ہم پریفر کریں گے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. تو 10 لاکھ لوگ ہمارے ٹارگٹ ہے انشاءاللہ. ان کو ہم, یہ بہت اچھا کام ہے آپ کا, کیونکہ اگلا دور ہی اے آئی کا ہے. اس میں ظاہر ہے بچوں کو آپ ٹرین کریں گے, روزگار کمائیں. اچھا, اس کے علاوہ اور ہم کاشف بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تو اس کا واٹر سپلائی میں ہم کام کر رہے ہیں. یہ ایسے ایریا میں, ریموٹ ایریا میں جہاں پر پانی کا, صاف پانی کا مسئلہ ہے, تو وہ ہم بتاتے ہیں. جیسے آپ نے عیدگاہ کے سامنے ایبٹ آباد میں ایک دیکھا ہوگا فلٹر پلانٹ ہمارا لگا ہوا ہے. یہ بھی میں آپ کو ایبٹ آباد کے لوگوں کو خاص کر بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے اچھا پانی اور صاف ستھرا پانی وہاں ملے گا. ایبٹ آباد جیل میں مسئلہ تھا, تو ابھی میں نے 5 لاکھ روپے کا جیل کی قیدیوں کو بنا کے لگا دیا اور چل رہا ہے وہ پانی. اس طرح دور دراز گاؤں میں جو ہے ہم واٹر سپلائی جہاں لوگ مجبور ہوتے ہیں, جہاں نہیں ہوتے تو ان کو کرتے ہیں. تو یہ اس طرح بے شمار ہمارے سیکٹر ہیں جن کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, اور میں قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اعتماد بھی کرتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہماری یہ بھی خوبی ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈرشپ ہے اس کی خدمت میں 1 روپیہ کوئی تنخواہ نہیں لیتا, سب فری آف کاسٹ کرتے, سوائے ہمارے کلیریکل سٹاف کے, یا جو ہمارے چوکیدار وغیرہ, یا جو پی این ہوتے ہیں, کلاس 4 ہوتے ہیں, یا کوئی ایسے آئی ٹی کے لڑکے جو ریگولر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے ہمارے صدر, سیکٹری, اس کے جو انچارج ہوتے ہیں, کسی وہ سارے اپنی, بلکہ ہم رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے جو اپنی جیب سے دے سکیں.
تو یہ یعنی ہمارا یعنی 90% پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے فلاح و بہبود کے لیے، 10% اور اس سے بھی کم و بیش ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہماری انتظامی امور پہ خرچ ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے کسی اپنے ایشو کے لیے، پانی کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، یتیم بچے کے لیے، تو ایبٹ آباد میں کہاں پہ آپ؟ ہمارے جنرل بس اسٹینڈ میں ہمارا آفس ہے، ملک تنویر صاحب ہمارے صدر ہیں، ٹیلی فون نمبر ہمارے موجود ہیں، میرا نمبر آپ اس کو دے سکتے ہیں، ہم فوراً اس کو ریفر کریں گے انشاءاللہ. جی جی بالکل. چلیں ایبٹ آباد تو یہ ہو گیا، تو مانسیرا میں بھی ہمارا بالکل چنائی روڈ پہ ہمارا آفس ہے، بٹگرام میں ہمارا آفس ہے، تورغار میں ہمارا آفس ہے، ہری پور میں ہمارا آفس ہے. یعنی یہ ابھی ہم کوستان کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ، کوستان کے بچوں کو یہاں پڑھا رہے ہیں، لیکن ابھی کوستان میں بھی آفس قائم کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، وقت ہمارے پاس کم ہے، کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں؟ میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس پاکستان کے اندر کاشف بھائی بہت وسائل ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یعنی پانی ہمارے پاس ہے، زرخیز زمین ہے، پہاڑ ہے، جنگلات ہے، معدنیات ہے، 70% یوتھ ہے اور ٹیلنٹڈ یوتھ ہے. یعنی دنیا بھر کے آپ جو ادارے دیکھ لیں وہ پاکستانی چلا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں آج ہر چیز میں ہم پیچھے ہیں. اس کی بنیادی وجہ مینجمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ اچھی نہیں ہے. گورنمنٹ اگر اچھی ہو جائے، جیسے دیکھیں الخدمت فاؤنڈیشن کے ہمارے پاس اربوں روپے آتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو جس مقصد کے لیے پیسہ آتا ہے وہ لگتا ہے. یعنی نمبر 1 ہے. یعنی غزہ میں کوئی جا نہیں سکتا، ہم کام کر رہے ہیں، دنیا بھر میں ہم کام کر رہے ہیں، ڈیزاسٹر میں کام کر رہے ہیں، اچھے ادارے چلا رہے ہیں، اسکول اچھے چلا رہے ہیں، ہاسپٹل اچھے چلا رہے ہیں، ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ اچھے چلا رہے ہیں، واٹر مینجمنٹ کر رہے ہیں، لڑکوں کو پڑھا رہے ہیں. تو اگر گورنمنٹ ایک اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، دیندار لوگوں کے پاس آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 ملک بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کراچی کے اندر ہمارے لوگوں کے پاس حکومت ملی، اور آپ خود کراچی میں رہ کے ہیں، نعمت اللہ صاحب تھے، اب بھی سٹی میئر پیپل پارٹی کے، اور جو ٹاؤنز میئر جماعت اسلامی کے ہیں. ہماری کارکردگی دیکھیں اور ان کی کارکردگی دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے میں قوم کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ انتخاب کرتے ہوئے آپ یعنی مختلف چیزوں کے رو میں نہ بیٹھ جائیں، صحیح سوچ کے فیصلہ کریں کہ کون دیانتدار ہیں، کون بہادر ہیں، کون جو ہے مخلص ہے، اور کن کے پاس صلاحیت ہے. ایسے لوگوں کو لائیں گے تو پاکستان نمبر 1 بنے گا. بہت شکریہ سر. امیر جماعت اسلامی صوبہ ہزارہ عبدالرزاق عباسی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور جناب بہت ساری گفتگو اور بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہمیں اجازت لینی ہوتی ہے. آخر میں صرف اتنی بات کروں گا، قطع نظر اس کے کہ میرا کس جماعت سے تعلق ہے یا میں کس کو پسند کرتا ہوں، آپ کس کو پسند کرتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی جماعت جس پہ کوئی فائنینشیل کرپشن کا الزام آج تک نہیں لگا، وہ ان کی جماعت ہے، جماعت اسلامی. اور ان کی جو خدمت ہے، لوگوں کی جو خدمت کرتے ہیں، 2005 کا زلزلہ مجھے یاد ہے، میں بھی اس میں کام کرتا رہا ہوں. سب سے زیادہ کام ان کا ہوتا ہے. ان کے ساتھ ان کی دست و بازو میں بننا چاہیے، اور جو پیسہ ہم ان کو دیتے ہیں خاص طور پہ خدمت کو، یقین جانیے وہ مستحق لوگوں پہ لگتا ہے، اور جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں لگتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. کاشف ملک اور ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. بہت شکریہ.